بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آزاد اور باندی کی عدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا او رجعیا او وقعت الفرقة بینهما بغیر طلاق وهي حرة ممن تحیض فعدتها 3 اقراء والاقراء والحیض وإن كانت لا تحیض من صغر أو كبر فعدتها 3 أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت لا تحیض فعدتها شهر ونصف وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها 4 أشهر و10 أيام وإن كانت أمة فعدتها شهران و5 أيام وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين عند أبي حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق بائن دے یا طلاق رجعی دے یا ان دونوں کے درمیان جدائیگی واقع ہو بغیر طلاق کے، اور وہ عورت آزاد ہے ایسی عورتوں میں سے جس کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت 3 اقراء ہیں، اور اقراء یہ حیض کو کہتے ہیں۔ اور اگر عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے بچپنے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے، اور اگر وہ عورت لونڈی ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہیں، اور اگر لونڈی ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 1 مہینہ اور نصف مہینہ ہے۔ اور جب آدمی مر جائے اپنی آزاد عورت سے تو اس آزاد عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور اگر وہ باندی ہے تو پھر اس کی عدت 2 مہینے اور 5 دن ہے، اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن دے۔ اور جب متعلقہ وارث ہو مرض الوفات میں تو اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، 2 مدتوں میں سے زیادہ دور والی مدت ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا، خلوع کا ذکر کیا، لیان کا ذکر کیا، ان ساروں سے جدائیگی لازم ہوتی ہے۔ اب جدائیگی میں کتنے ایام اس نے جدا رہنا ہے اور عدت گزارنی ہے، اسی اثر کو یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں۔ عدت کا لغوی معنی ہوتا ہے ایام حیض کو شمار کرنا۔ اصطلاحی معنی شریعت میں عدت ان ایام کو کہتے ہیں کہ جب خاوند کی ملک متع عورت سے زائل ہو جاتی ہے تو پھر عورت کو انتظار میں کچھ دن گزارنے لازم ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت یا تو مدخول بیاہ ہو، یا عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ کی گئی ہو، یا عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے یا طلاق رجعی دے دے، یا ان دونوں کے درمیان تفریق واقع ہو جائے بغیر طلاق کے، مثال کے طور پہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر عورت کو عدت گزارنی لازم ہوتی ہے۔ وہ عدت کیا ہے وہ آگے یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دی، یا دونوں کے درمیان تفریق واقع ہوگی بغیر طلاق کے، اور عورت آزاد عورت ہے، نمبر 1 باندی نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ عورت حائضہ ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہے، تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت 3 اقراء ہے۔ اقراء کس کو کہتے ہیں؟ یہ حیض کو کہتے ہیں۔ اصل میں جو اقراء ہے، یا اسی طریقے سے قروء، یہ بھی جمع آتی ہے۔ اس کے معنی کے اندر اختلاف ہے حنفیہ کا اور شافعیہ کا۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی حیض ہے، جبکہ جو شوافی ہیں، شوافی کہتے ہیں اس کا معنی طہر ہے۔ بہرحال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بحث میں نے اصول الشاشی کے سبق کے اندر کی ہے، اگر آپ تفصیلی بحث دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ عورت ایسی ہے کہ عورت آزاد ہو، ممن ان عورتوں میں سے ہو، تحیض جس کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ 3 اقراء ہیں، اور اقراء سے مراد کیا ہے؟ حیض مراد ہے، یعنی اس نے 3 حیض کی عدت پوری کرنی ہے۔ لیکن اس میں اس چیز کا خیال رہے کہ جس حیض کے اندر اس کو طلاق دی گئی ہے وہ والا حیض شمار نہیں ہوگا۔ اگر حیض میں طلاق دی ہے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد جو آنے والے 3 حیض ہیں، جیسے ہی تیسرا حیض پورا ہوگا عدت مکمل ہو جائے گی۔ اگر حالت طہر کے اندر طلاق دی ہے تو اس طہر کے بعد جو حیض شروع ہوگا، جیسے ہی ایک حیض، دوسرا حیض اور تیسرا حیض مکمل ہوگا، اس عورت کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَتْ لَا تَحِيضُ مِن صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَعِدَّتُهَا 3 أشهر۔ اگلا مسئلہ، عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے، پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ اب حیض نہ آنے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت بہت چھوٹی ہے، نابالغ ہے، جس کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، یا پھر یہ ہے کہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، آئسہ ہو چکی ہے، یعنی اس کی حیض آنے کی امید ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو مہینے ہیں یہ حیض کے قائم مقام ہوں گے، اور 3 حیض کے بجائے عورت 3 مہینے عدت پوری کرے گی۔ یہ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَا تَحِيضُ، عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے، من صغر، بچپنے کی وجہ سے، او کبر، یا بڑھاپے کی وجہ سے، فعدتها، تو ایسی عورت کی عدت 3 أشهر، 3 مہینے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا۔ اگلا مسئلہ، عورت ایسی ہے جس کو حمل ہے، حالت حمل کے اندر اگر اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ جنے گی ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ چاہے بچے کی ولادت سے اگر 5 منٹ پہلے اس کو طلاق دی ہے تو 5 منٹ بعد جب وہ بچہ جنے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یا اگر ابھی بچہ جننے میں وقت زیادہ ہے،
مثال کے طور پہ 1 مہینے کا حمل ہے، 1.5 مہینے کا، 2 مہینے کا حمل ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی اور ابھی بچہ جننے میں 7 مہینے رہتے ہیں، 8 مہینے رہتے ہیں، تو 7 اور 8 مہینے بعد جب بچہ جنے گی تو اسی کے ساتھ اس کی عدت مکمل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وضع حمل چاہے وہ جلدی ہو چاہے وہ دیر سے ہو، جیسے ہی وضع حمل ہوگا بچہ جنے گی اسی کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، اور اگر جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ آزاد عورت نہیں ہے، وہ لونڈی عورت ہے، وہ باندی ہے، وہ لونڈی ہے، تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ نصف ہوگی۔ اب آزاد عورت کی عدت تھی 3 حیض، تو 3 حیض کا ہوگا نصف 1.5 حیض، لیکن حیض ایسی چیز ہے جو کہ تجزی کو اور بعضیت کو قبول نہیں کرتی ہے، یا تو مکمل حیض ہوگا یا سرے سے نہیں ہوگا، تو 1.5 حیض نہیں ہو سکتا ہے، لہذا 2 حیض مکمل یہ باندی کی عدت ہوگی۔ اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان، کہ باندی کی جو عورت طلاقیں ہیں وہ 2 طلاقیں ہیں اور اس کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہیں۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اگر جس کو طلاق دی گئی ہے وہ عورت لونڈی ہے، فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، اس کی عدت 2 حیض ہیں، لیکن اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے، حیض نہیں آتا ہے، اس کی بھی وہی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ باندی چھوٹی ہے، نابالغہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ بوڑھی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا حیض آنا بند ہو چکا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کا 1.5 مہینہ عدت ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو 3 مہینے ہیں 3 مہینے کا نصف 1.5 مہینہ ہو سکتا ہے، لہذا یہاں پر 1.5 مہینہ عدت کر دی جائے گی، لیکن جو 3 حیض ہیں 3 حیض کا نصف 1.5 حیض نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اگر حیض کے ساتھ اس کی عدت ہے تو پھر 2 حیض اس کو مکمل کرنے پڑیں گے، اگر اس کی عدت مہینوں کے ساتھ ہے تو پھر 1.5 مہینہ یہ عدت وہ پوری کرے گی۔ یہ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا، اگر وہ عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 1 مہینہ مکمل اور نصف مہینہ ہے، یعنی 45 دن اس نے عدت پوری کرنی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ، اگلا مسئلہ، آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بیوہ کی عدت کتنی ہوگی، اسی کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آدمی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی بیوہ اگر وہ آزاد عورت ہے تو پھر اس کی عدت یہ ہے 4 مہینے اور 10 دن یہ پورا کرے گی، یعنی 130 دن اس نے عدت پوری کرنی ہے، اور اگر اس کی بیوی لونڈی ہے تو پھر اسی کا آپ نصف کر لیں، وہ 4 مہینے 10 دن ہے تو لونڈی کی عدت کیا ہوگی، 2 مہینے اور 5 دن ہوں گے۔ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ، اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اپنی آزاد بیوی سے، یعنی آدمی مر گیا ہے اور اس نے پیچھے آزاد بیوی چھوڑی ہے، تو اس آزاد بیوی کی عدت کتنی ہے، 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور اگر اس نے اپنے پیچھے لونڈی چھوڑی ہے تو اس لونڈی کی عدت 2 مہینے اور 5 دن ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن ہے یہ اسی طریقے سے 2 مہینے اور 5 دن ہے، یہ اس وقت ہے جب اس کی بیوی یعنی جو بیوہ بن چکی ہے یہ حاملہ نہ ہو، اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہی ہوگی، پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن کے ساتھ نہیں ہوگی، باندی کی صورت میں 2 مہینے 5 دن کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلَةً، اور اگر بیوہ حاملہ ہے فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی، أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دے، اپنے بچے کو جن دے، جیسے ہی بچے کو جنے گی چاہے جلدی جنے چاہے دیر سے جنے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَرَثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ، اور اگر متعلقہ عورت وارث بنے حالت مرض میں، مسئلہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے اور بیوی اگر عدت کے اندر موجود ہو اور خاوند کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، اور اگر بیوی عدت مکمل کر چکی ہے پھر خاوند کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بیوی کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ یہ والا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے اوپر ایک تفریح بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی حالت مرض کے اندر، اور مرض بھی کون سا ہے، مرض الوفات ہے، مرض الوفات میں اپنی بیوی کو طلاق دی بغیر اس کی رضامندی کے، اب وہ بیوی عدت گزار رہی ہے کہ خاوند کا انتقال ہو گیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بیوی کی جو عدت ہے وہ ابعد الاجلین ہوگی۔ ابعد الاجلین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کی عدت ہوتی ہے 3 حیض، جو کہ آلموسٹ 3 مہینے بنتے ہیں، اور جو بیوہ ہے بیوہ کی عدت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، تو ان دونوں میں سے جو عدت دیر سے ختم ہو رہی ہوگی وہی بیوی کی عدت شمار ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر شوہر کا مقصد یہ تھا کہ بیوی کو جائیداد اور وراثت سے محروم کیا جائے، تو لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی مدت والی عدت کو اختیار کیا جائے گا تاکہ اس کو وراثت ملنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو 3 حیض ہیں وہ 3 مہینے میں مکمل ہو جاتے ہیں، اور عام طور میں روٹین یہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 حیض وہ 3 مہینے میں مکمل نہیں ہوتے ہیں، وہ 5 مہینے 6 مہینے تک بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ حیض کے تو زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، لیکن جو طہر ہے پاکی کی مدت ہے اس کے زیادہ سے زیادہ دن مقرر نہیں ہیں، وہ 15 دن 20 دن 25 دن 2 سال بھی پاک رہ سکتی ہے، تو لہذا جب شوہر نے اس کو حالت مرض الموت کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اس کی رضامندی کے بغیر،
تو مقصد یہی ہے کہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہ ملے، تو لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جو عدت ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق وہ ابعد الاجلین کو اختیار کیا جائے گا۔ اگر 4 ماہ 10 دن یہ لیٹ ختم ہو رہی ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، اگر 3 حیض اس کے لیٹ ختم ہو رہے ہیں تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہوں گے، تاکہ عدت کے دوران ہی اگر خاوند انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وراثت میں سے حصہ مل سکے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا وَرَثَتِ الْمُطَلَّقَةُ، اگر مطلقہ یعنی طلاق شدہ عورت وارث بنتی ہے حالت مرض میں، مرض بھی کون سا ہے؟ مرض الوفات ہے، تو پھر اس عورت کی جو عدت ہے وہ ابعد الاجلین ہوگا۔ اجل مدت کو کہتے ہیں، اجلین 2 مدتیں، ابعد زیادہ دور والی مدت، یعنی جو عدت کی 2 مدتیں ہیں ان میں سے جو زیادہ دور والی مدت ہے، جو زیادہ تاخیر کے ساتھ عدت مکمل ہو رہی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عدت اسی تاخیر والی مدت سے شمار کی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس وقت ہے جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی ہو یا 3 طلاقیں دی ہوں، اور اگر طلاق رجعی دی ہے تو پھر بالاتفاق اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، 3 حیض کے ساتھ اس کی عدت شمار نہیں کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ عائشہ اگر خون دیکھ لے تو کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِنِ اعْتُقِتَ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر وإن اعتقت وهي مبتوتة ومتوفى عنها زوجها لم تنقل عدتها إلى عدة الحرائر وإن كانت عائسة فاعتدت بشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتهما الحيض في الفرقة والموت وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَنْهَا أَوْ اعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا 3 حِيَضٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب لونڈی کو جس کو طلاق رجعی دی گئی تھی اس کی عدت میں آزاد کر دیا گیا تو اس کی عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عدت کی طرف، اور اگر اسے آزاد کیا گیا اس حال میں کہ اسے طلاق بائن دی گئی تھی یا اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی طرف منتقل نہیں ہوگی، اور اگر عائشہ یعنی ناامید تھی اور وہ عدت پوری کر رہی تھی مہینوں کے ساتھ، پھر اس نے خون کو دیکھ لیا تو ٹوٹ جائے گا جو اس کی عدت گزر چکی ہے، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے عدت شمار کرے حیض سے، اور منکوحہ جس سے نکاح فاسد ہوا ہو یا ایسی عورت جس سے شبہ کے ساتھ وطی کی گئی ہو، ان دونوں کی عدت حیض ہوگی جدائیگی میں اور موت میں، اور جب مر جائے ام ولد کا مولا اس ام ولد سے یا اسے آزاد کر دے تو ام ولد کی عدت 3 حیض ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک لونڈی ایسی ہے جس کو طلاق رجعی دی گئی، اب وہ طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لونڈی کی عدت 2 حیض ہوتی ہے، کہ حالت حیض کے اندر ہی اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، تو جیسے ہی اس کا آقا اس کو آزاد کرے گا تو اس کی جو عدت ہے وہ آزاد عورتوں والی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہ اگر تو وہ حیض والی ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہوگی، اگر وہ عائشہ نا امید ہے تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ تو یہ فرمایا اگر لونڈی کو اس کی عدت کے اندر آزاد کر دیا جائے اور لونڈی ایسی ہو جسے طلاق رجعی دی گئی ہو تو اس کی عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورتوں کی عدت کی طرف، یعنی اس کی عدت پھر لونڈی والی عدت نہیں رہے گی بلکہ جو آزاد عورت والی عدت ہے اس کی پھر وہی عدت شمار ہوگی۔ آگے دیکھیں، وَإِنْ أُعْتِقَتْ، مسئلہ یہ ہے کہ لونڈی کو جس وقت آزاد کیا گیا لونڈی طلاق بائن کی عدت میں تھی، مبتوتہ یعنی جسے طلاق بتہ یعنی طلاق بائن دی گئی تھی اور طلاق بائن کی وہ عدت گزار رہی تھی، یا پھر یہ تھا کہ لونڈی کے خاوند کا انتقال ہو چکا تھا اور خاوند کے انتقال کے بعد پھر وہ بیوہ کی عدت گزار رہی تھی۔ اس بیوہ کی عدت کے دوران یا طلاق بائن والی عدت کے دوران اگر آقا ایسی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس لونڈی کی عدت آزاد عورتوں والی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی بلکہ لونڈی والی عدت ہی یہ پوری کرے گی، یعنی اگر بیوہ ہے تو پھر 2 ماہ 5 دن، اور اگر اسی طریقے سے طلاق بائن دی گئی ہے تو پھر 2 حیض یہ عدت پوری کرے گی، اور اگر عائشہ ہے تو پھر 45 دن یہ عدت پوری کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر یہ ہے کہ طلاق بائن یا موت کی وجہ سے نکاح زائل ہو چکا ہے، گویا کہ آقا نے اس لونڈی کو غیر منکوحہ ہونے کی حالت کے اندر آزاد کیا ہے، لہذا ایسی لونڈی کا حکم آزاد عورتوں والی عورت کی طرح نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ عائشہ، عورت عائشہ تھی یعنی حیض سے نا امید ہو چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ عدت شمار کر رہی تھی مہینوں کے ساتھ، یا اسی طریقے سے چھوٹی بچی تھی جس کو حیض آنے کی امید نہیں تھی، وہ مہینوں کے ساتھ عدت شمار کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو عائشہ ہے اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے، کچھ وقت گزر چکا تھا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا کہ اس کو پھر حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اس نے مہینوں کے اندر عدت گزاری ہے وہ ساری کی ساری عدت باطل ہو جائے گی اور دوبارہ نئے سرے سے 3 حیض کے ساتھ اس کو عدت پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیں جو اصل عدت ہے وہ حیض کے ساتھ ہوتی ہے،
ہم نے جو حیض سے مہینوں کی طرف گئے تھے عدت کی طرف، وہ ایک مجبوری تھی کہ وہاں پر اصل نہیں پایا جا رہا تھا، لہذا جو اس کی فرع ہے یعنی مہینے اس کے ساتھ عدت پوری کر رہے تھے۔ تو جب اصل واپس آ چکی ہے لہذا فرع کے ساتھ عدت باطل ہو جائے گی اور حیض کے ساتھ ہی عدت اس کو پوری کرنی پڑے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر عورت نا امید ہو یعنی اس کو حیض نہ آتا ہو اور وہ عدت پوری کر رہی تھی مہینوں کے ساتھ، پھر اس نے خون کو دیکھ لیا، 1 مہینے بعد دیکھا، 2 مہینے بعد دیکھا، عدت پوری ہونے سے پہلے خون دیکھ لیا، تو ٹوٹ جائے گی جو اس کی عدت پہلے گزر چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس نے حیض کے ساتھ عدت پوری کرنی ہے تو جو مہینوں کے ساتھ عدت پوری کر چکی ہے دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو اس نے مہینوں کے ساتھ عدت گزاری ہے وہ ساری کی ساری باطل ہو جائے گی، دوبارہ نئے سرے سے 3 حیض یہ عدت پوری کرے گی۔ یہ فرمایا وکان علیہا، اس پر لازم ہوگا ان تستانفا، یہ کہ وہ دوبارہ نیا کرے عدت کو بالحیض، حیض کے ساتھ۔ آگے دیکھیں والمنکوحۃ نکاحا فاسدا، مسئلہ یہ ہے کہ منکوحہ یعنی وہ عورت جس سے نکاح کیا گیا ہے، یہ نکاح ایسا ہوا تھا جو کہ فاسد تھا، مثال کے طور پہ بغیر گواہوں کے نکاح ہو گیا، یہ اسی طریقے سے عورت ایسی ہے جس سے کسی شبے کی وجہ سے وطی کر لی گئی، موتوا وہ عورت جس سے وطی کی گئی ہے۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی رات کو گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کے کمرے میں جانا تھا لیکن وہ کسی دوسرے کمرے کے اندر چلا گیا اور وہاں پر جو خاتون تھی وہ اجنبی عورت تھی اور اس نے اس کو اپنی بیوی سمجھ کے اس کے ساتھ جمع کر لیا، تو اب یہ ایسی عورت ہے جس سے شبوں کی وجہ سے وطی کی گئی ہے۔ تو اب ایسے منکوحہ نکاح فاسد کے ساتھ ہو یا موتوا بشبہ ہو، ان دونوں کی جو عدت ہے وہ حیض کے ساتھ ہوگی، فی الفرقۃ والموت، تفریق میں بھی اور موت میں بھی۔ تفریق کا مطلب یہ ہے کہ جب بعد میں پتہ چلا نکاح فاسد ہوا تھا، اس کے بعد جب قاضی تک بات پہنچی تو قاضی نے دونوں میں تفریق یعنی جدائیگی کر دی، یا اسی طریقے سے جس نے وطی بھی شبہ کر لی تھی، صبح کو اٹھے جب پتہ چلا کہ یہ تو اس کی بیوی نہیں تھی، لہذا اس اجنبی عورت اور شوہر کے درمیان میں تفریق اور جدائیگی کر لی گئی، تو ایسی دونوں عورتوں کے اوپر بھی عدت گزارنا لازم ہے، اور یہ جو عدت گزاریں گی یہ 3 حیض عدت گزاریں گی۔ اور اسی طریقے سے موت سے بھی، موت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے وطی کی تھی وہ مر گیا، جیسے وطی بھی شبہ کی، اور جس نے وطی کی تھی وہ جو واتی تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ جو عورت ہے اس نے بھی عدت گزارنی ہے جس کے ساتھ وطی بھی شبہ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ منکوحہ جس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا تھا، اس کا جو خاوند ہے وہ بھی انتقال کر جاتا ہے، تو ایسی جو منکوحہ ہے نکاح فاسد کے ساتھ، ایسی منکوحہ کے اوپر بھی عدت گزارنا یہ لازم ہے، لیکن دونوں صورتوں میں چاہے تفریق کر دی گئی ہو چاہے موت ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو دونوں عورتیں ہیں یہ عدت گزاریں گی حیض کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے خاوند کا انتقال ہو جائے تو بیوہ عدت گزارتی ہے 4 ماہ 10 دن مہینوں کے ساتھ، ایسی صورت کے اندر مہینوں کے ساتھ عدت نہیں گزاری جائے گی بلکہ حیض کے ساتھ عدت گزاری جائے گی، کیونکہ یہ جو دونوں عورتیں ہیں ان دونوں عورتوں کے اوپر جو عدت لازم ہو رہی ہے یہ حق نکاح کی وجہ سے لازم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کا رحم پاک ہو جائے یہ معلوم کرنے کے لیے ان کے اوپر عدت لازم ہو رہی ہے، اور رحم کی پاکی کا علم حیض کے ساتھ ہوگا نہ کہ مہینوں کے ساتھ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ منکوحہ نکاح فاسد کے ساتھ ہو یا موتوا بشبہ ہو، ان دونوں کی عدت حیض کے ساتھ ہوگی، تفریق میں بھی اور موت میں بھی۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ، ولد کا مولا انتقال کر گیا یا ولد کے آقا نے اس عورت کو آزاد کر دیا، اس باندی کو، تو ان دونوں صورتوں میں جو عدت ہے وہ 3 حیض ہوگی۔ دیکھیں جو مولا ہے یہ شوہر نہیں ہوتا، اور ولد جو کہ اس کی باندی ہے جس کے ساتھ اس نے جمع کیا ہو، جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا ہو، تو ایسی باندی کو ولد کہا جاتا ہے۔ ولد کے مولا یعنی آقا کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر 4 ماہ 10 دن عدت لازم نہیں ہوگی، کیونکہ 4 ماہ 10 دن عدت جو لازم ہوتی ہے وہ شوہر کے انتقال کے وقت ہوتی ہے، اور جو مولا ہے آقا ہے یہ شوہر نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر جو عدت ہوگی یہ عدت کتنی حیض فرما رہے ہیں کہ 3 حیض عدت گزارے گی۔ اسی طرح اگر ولد کے آقا نے ولد کو آزاد کر دیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی ولد 3 حیض ہی عدت گزارے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عدت سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَعِدَّتُهَا 4 أشهر و10 أيام۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ، وَإِذَا بُتِيَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسِبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فعليها إتمام العدة الثانية وابتداء العدة في الطلاق عقب الطلاق وفي الوفاة عقب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب بچہ فوت ہو جائے اور پیچھے اپنی عورت چھوڑ جائے اور اسے حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر حمل ظاہر ہو موت کے بعد تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، اور جب خاوند نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا جس میں طلاق واقع ہوئی ہے،
اور جب معتدہ کے ساتھ وطی کی جائے شبوں کی وجہ سے تو اس پر ایک اور عدت لازم ہوگی اور دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا، لہذا جو وہ دیکھے گی حیض میں سے وہ دونوں میں سے شمار ہوگا، اور جب پہلی عدت مکمل ہو جائے گی اور دوسری عدت مکمل نہیں ہوگی تو اس پر لازم ہے دوسری عدت کو مکمل کرنا۔ اور عدت کی ابتدا طلاق میں طلاق کے فوراً بعد ہوتی ہے اور وفات میں وفات کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ اگر اسے طلاق کا یا وفات کا علم نہ ہو یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ بچہ یہ انتقال کر جاتا ہے اور اس پیچھے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو حمل ہوتا ہے۔ اب جب یہ بچہ ہے اور بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو ظاہر ہے اس کو منی نہیں آئے گی۔ جب اس کو منی نہیں آئے گی تو بچہ یہ اس شوہر کا تو نہیں ہو سکتا۔ اب بیوی پیچھے رہ گئی ہے اور جب شوہر کا انتقال ہوا ہے بیوی کو حمل ہے، تو اب آیا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کے انتقال کی وجہ سے آیا بیوہ پر 4 ماہ 10 دن عدت لازم ہوگی یا پھر بیوہ کی عدت وضع حمل ہوگی؟ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ جو مسئلہ ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو کہ یہاں پہ متن میں ذکر بھی کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو عدت ہے یہ وضع حمل ہوگی۔ اگرچہ یہ جو حمل ہے یہ شوہر کا نہیں ہے، کسی دوسرے کا ہے، لیکن یہ بچہ چونکہ شوہر ہے لہذا شوہر کا احترام کرتے ہوئے جو عورت کی عدت ہے وہ وضع حمل کے ساتھ قرار دی جائے گی۔ تو یہ فرمایا جب چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے اور پیچھے وہ اپنی بیوی چھوڑ کے جائے، وبیہا حبل، حبل کہتے ہیں حمل کو، اور اس بیوی کو حمل ہو تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ یہ جو بیوی کی جو عدت وضع حمل ہے یہ شوہر کے احترام کی وجہ سے لازم ہو رہی ہے۔ فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ بیوہ پر عدت لازم ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن، تو 4 ماہ 10 دن بیوہ پر عدت لازم ہوئی، لیکن اس کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے، 2 دن بعد پتہ چلا، 3 دن بعد پتہ چلا، 8 دن بعد پتہ چلا، 10 دن بعد پتہ چلا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو عدت ہے بدستور 4 ماہ 10 دن ہی رہے گی یا پھر اس کی عدت حاملہ والی ہوگی وضع حمل والی؟ تو اس کا جواب حضرت دے رہے ہیں کہ اس کی جو عدت ہے یہ 4 ماہ 10 دن ہی ہوگی، کیونکہ جب شوہر کے انتقال کے وقت 4 ماہ 10 دن عدت لازم ہو چکی ہے تو لازم ہونے کے بعد اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر حمل ظاہر ہوتا ہے شوہر کے انتقال کے بعد تو پھر جو بیوی کی جو عدت ہے، بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، پھر اس صورت کے اندر وضع حمل اس کی عدت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خامن نے بیوی کو طلاق دی ہے حالت حیض میں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حالت حیض میں جو طلاق دی جاتی ہے تو عدت کے اندر وہ والا حیض کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ حیض کے بعد طہر آئے گا، طہر کے بعد پھر جو حیض آئے گا وہ پہلا حیض مکمل ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا حیض، پھر تیسرے حیض کے مکمل ہونے پر عدت مکمل ہوگی۔ تو جس حیض کی حالت میں طلاق دی ہے وہ حیض عدت کے اندر شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب خامن نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، لم تعتد بالحیضۃ التی، تو وہ والا حیض شمار نہیں ہوگا جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے۔ وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ معتدہ یعنی ایک عورت تھی جس کو خامن نے طلاق دے دی تھی اور وہ عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو عدت میں جو عورت بیٹھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے معتدہ۔ معتدہ کے ساتھ وطی بشبہ کر لی گئی، وہ عورت عدت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور خامن کو پتہ نہ چلا، خامن سمجھا کہ اس کمرے کے اندر میری دوسری بیوی ہے، تو اس نے اس کمرے کے اندر جا کے اس عورت کے ساتھ وطی کر لی بشبہ۔ تو اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ وطی بشبہ کی وجہ سے ایک نئی عدت بھی اس کے اوپر لازم ہوگی، اور جو پرانی عدت ہے اور نئی عدت ہے ان دونوں عدتوں کے درمیان تداخل ہوگا۔ مثال کے طور پہ عورت ہے زینب، اس کو طلاق دی شاہد نے طلاق دی 1 جنوری کو۔ اب جنوری کی 10 تاریخ کو اس کو حیض آیا، اور یہ جو حیض ہے یہ مکمل ہوا 20 جنوری کو، یہ پہلا حیض ہو گیا۔ دوسرا حیض اس کو آیا 10 فروری کو، جو کہ مکمل ہوا 20 فروری کو، 2 حیض ہو گئے۔ اب شاہد نے اسی زینب سے ہم بستری کر لی ہے 25 فروری کو، 25 فروری کو وطی بشبہ کر لی زینب سے، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے غلطی سے اس کے ساتھ وطی کر لی، اور وطی اس وقت کی ہے جس وقت زینب جو کہ معتدہ ہے یہ اپنی عدت میں سے 2 حیض پورے کر چکی ہے، 1 حیض اس کا باقی ہے۔ اب اس زینب پر دوبارہ 3 حیض لازم ہوں گے کہ اس نے دوبارہ 3 حیض پورے کرنے ہیں، اور یہ جو نئی والی عدت اس پر لازم ہوگی، نئی والی عدت پرانی عدت کے درمیان مرج ہوگی، مکس کر لی جائے گی، تداخل ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ اب اس کے اوپر نئی عدت شامل ہوگی، اب اس کو حیض آیا، یہ 25 فروری ہے نا، اب اس کو حیض آیا 10 مارچ کو، 10 مارچ کو حیض آیا اور 20 کو ختم ہوا۔ اب یہ جو 10 مارچ والا حیض ہے یہ پہلی عدت کے اعتبار سے تیسرا حیض ہے، کیونکہ پہلا حیض آیا تھا 10 جنوری سے 20 جنوری، دوسرا حیض آیا تھا 10 فروری سے 20 فروری، اور تیسرا حیض ہوگا 10 مارچ سے 20 مارچ۔ تو پہلی عدت یہاں پر اس کی مکمل ہو گئی ہے،
لیکن جو دوسری عدت ہے، دوسری عدت کے اعتبار سے یہ جو حیض ہے یہ پہلا حیض ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ اگلا اس کو حیض آیا ہے 10 اپریل کو، جو کہ 20 کو ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کو اگلا حیض آیا ہے 10 مئی کو، جو کہ 20 کو ختم ہوا۔ تو 20 مئی کو اس کی عدت مکمل ہوگی۔ تو 3 حیض اس نے یہ والے پورے کرنے ہیں وتی بشبہ کی وجہ سے، اور 3 حیض اس نے یہ والے پورے کرنے ہیں عدت کی وجہ سے۔ اور اس میں جو یہ والا حیض ہے، یہ والا حیض اس میں بھی شمار ہوگا اور اس میں بھی شمار ہوگا، دونوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ، اگر معتدہ یعنی وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے ساتھ وطی کر لی گئی شبہ کی وجہ سے، فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَىٰ، تو اس پر ایک اور عدت بھی لازم ہوگی یہ والی۔ وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، اور دونوں عدتیں آپس میں ملیں گی۔ جیسا کہ یہ دیکھیں نا، یہ والی جو حیض ہے یہ پہلی میں بھی ہے دوسری میں بھی ہے۔ فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ، جو وہ حیض دیکھے گی مُحْتَسِبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں عدتوں میں شمار ہوگا۔ وہ والی عدت جو طلاق کی وجہ سے لازم ہوئی ہے اور وہ والی عدت جو اس وطی بشبہ کی وجہ سے لازم ہوئی ہے۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ، اور جب پہلی عدت مکمل ہو جائے، جیسا کہ یہاں پہ پہلی عدت مکمل ہو رہی ہے 20 مارچ کو، وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ، اور دوسری عدت مکمل نہ ہو، فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، تو اس پر دوسری عدت بھی مکمل کرنا لازم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اس کو جو عدت شروع ہوگی وہ یہاں سے شروع ہو کے 20 مئی پر یہ مکمل ہوگی۔ آگے دیکھیں وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِیبَ الطَّلَاق، اور طلاق میں عدت کی جو ابتدا ہے وہ طلاق کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں 1 جنوری کو شاہد نے طلاق دی تھی، تو 1 جنوری سے زینب کی عدت شروع ہو چکی ہے، اور وفات میں وفات کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر شاہد کا انتقال ہو گیا 1 جنوری کو، تو 1 جنوری سے زینب کی عدت شروع ہو جائے گی۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جیسا کہ شاہد نے 1 جنوری کو زینب کو طلاق دے دی اور زینب کو پتہ نہ چلا۔ زینب کو پتہ چلا ہے اس طلاق کا کب؟ 20 فروری کو، جس وقت اس کا دوسرا حیض مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب آیا اس کی جو عدت ہے وہ 20 فروری سے شروع ہوگی یا 1 جنوری سے ہی شروع ہوگی، اور اس کے 2 حیض پورے ہو چکے ہیں؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ پتہ نہ چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عدت وہاں سے ہی شمار ہوگی جہاں سے اس نے طلاق دی ہے۔ لہذا اگر اس کو 20 فروری کو پتہ چلتا ہے تو عدت اس کی 1 جنوری سے شروع ہو چکی ہے، اور 20 فروری تک اس کے 2 حیض پورے ہو چکے ہیں۔ 20 مارچ پر اگر اس کا تیسرا حیض مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیوی کو پتہ نہیں چلتا ہے، بیوی کو مثال کے طور پہ پتہ چلتا ہے 2 مہینے بعد، تو 2 مہینے جو گزر چکے ہیں یہ 2 مہینے بھی عدت کے اندر داخل ہوں گے، اور جیسے ہی 4 ماہ 10 دن پورے ہوں گے بیوی کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو پتہ چلنا یہ ضروری نہیں ہے، طلاق اور اسی طریقے سے وفات اس سے عدت شروع ہو جاتی ہے، چاہے بیوی کو پتہ چلے یا پھر بیوی کو پتہ نہ چلے۔ یہی فرمایا کہ اگر بیوی کو طلاق یا وفات کا پتہ نہ چلے یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری ہو جائے، چاہے عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد پتہ چلے یا عدت کی مدت کے دوران پتہ چلے، دونوں صورتوں کے اندر وہ عدت وہاں سے ہی شروع ہوگی جہاں سے اس نے طلاق دی ہے یا جہاں سے خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ فقط انقضت عدتها، تو تحقیق اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سوگ کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِیبَ التَّفْرِیقِ بَیْنَهُمَا وَعَزْمَ الْوَاطِئِ عَلَىٰ تَرْکِ وَطْئِهَا وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً الْإِحْدَادُ، وَالْإِحْدَادُ أَن تَتْرُكَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَالدُّهْنَ وَالْكُحْلَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَلَا تَخْتَضِبُوا بِالْحِنَاءِ وَلَا تَلْبِسُوا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانَ وَلَا إِحْدَادَ عَلَىٰ كَافِرَةٍ وَلَا صَغِيرَةٍ وعلى الأمة الإحداد، وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد، ولا ينبغي أن تخطب المعتدة، ولا بأس بالتعريض في الخطبة، ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعد الليل ولا تبيت في غير منزلها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نکاح فاسد میں عدت دونوں کے درمیان جدائیگی کرنے کے فوراً بعد ہوتی ہے یا واتی کے اس عورت سے وتی کے ترک کرنے پر عزم کے بعد ہوتی ہے، اور ایسی عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہو اور ایسی عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو، جب وہ عورت بالغہ ہے مسلمہ ہے تو اس پر سوگ منانا لازم ہے، اور سوگ منانا یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو کو، زیب و زینت کو، اسی طریقے سے تیل کو اور سرمے کو چھوڑ دے گی مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اور وہ مہندی نہیں لگائے گی اور ایسا کپڑا نہیں پہنے گی جو رنگا ہوا ہو ورس کے ساتھ اور زعفران کے ساتھ، اور سوگ منانا لازم نہیں ہے کافر عورت پر اور نہ ہی نابالغہ عورت پر،
اور لونڈی پر سوگ منانا لازم ہے، اور نکاح فاسد کی عدت میں اور ولد کی عدت میں سوگ منانا لازم نہیں ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ معتدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، اور کوئی حرج نہیں ہے نکاح کے پیغام میں خفیہ اشارہ کرنے پر، اور جائز نہیں ہے متعلقہ رجیہ کے لیے اور ایسی عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہو یہ کہ وہ گھر سے نکلے رات کے وقت اور نہ ہی دن کے وقت، اور وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو جائے وہ دن کے وقت نکل سکتی ہے اور رات کے بعض حصے میں، اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں رات نہیں گزارے گی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ نکاح فاسد میں عدت کب لازم ہوگی۔ نکاح فاسد میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی اس کی کہ نکاح ہوا ہے لیکن گواہ موجود نہیں ہے، تو اب یہ نکاح فاسد ہے۔ اب نکاح فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور پھر عدت یہاں پہ کب لازم ہوتی ہے، تو عدت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، یعنی جب قاضی کے پاس مسئلہ پہنچا، پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان نکاح فاسد ہوا ہے، قاضی نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی، جدائیگی کر دی، تو جیسے ہی تفریق ہوگی وہاں سے ہی عدت شروع ہو جائے گی اس عورت کے اوپر۔ یا اسی طریقے سے واطی، جس نے وطی کی ہے نکاح فاسد میں، اگر وہ پکا عزم کر لیتا ہے کہ میں آج کے بعد اس عورت سے وطی نہیں کروں گا، تو جیسے ہی وہ عزم اور ارادہ کرے گا وہیں سے ہی اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ نکاح فاسد میں جو عدت ہے وہ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جب تفریق کر دی جائے گی اس کے فوراً بعد عدت شروع ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ وطی کرنے والا اس عورت سے وطی کے ترک پر عزم کر لے، جب عزم کر لے گا تو وہاں سے ہی پھر عدت شروع ہو جائے گی۔ آگے یہاں سے سو کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عورت مبتوتہ ہو۔ مبتوتہ وہ عورت جس کو طلاق بتہ دی گئی ہو، طلاق بتہ کہتے ہیں طلاق بائن، وہ عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہو، اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے یعنی بیوہ، ان دونوں کے اوپر کیا لازم ہے؟ الاحداد، احداد لازم ہے۔ احداد کہتے ہیں سوگ منانے کو۔ یہ کب لازم ہے؟ یہ تب لازم ہے کہ جب دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت بالغہ ہو، نمبر دو عورت مسلمان ہو۔ مسلمان عورت ہے، بالغ عورت ہے، اس سے طلاق بائن دی گئی ہے، یا اسی طریقے سے مسلمان عورت ہے، بالغ عورت ہے، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی عورت کے اوپر سوگ منانا لازم ہے۔ اب سوگ کیسے منایا جائے گا اس کا آگے طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ سوگ منانا یہ ہے کہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، خوشبو کو ترک کر دے گی، زیب و زینت کو ترک کر دے گی، بھڑکیلا لباس نہیں پہنے گی، اسی طریقے سے تیل نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، الا من عذر، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اگر کوئی عذر ہے، سر کے اندر تکلیف ہے جس کی وجہ سے تیل لگا لیا ہے، یا آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے سرما لگا لیا ہے، تو پھر اس چیز کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے یہ والے کام نہیں کر سکتی ہے۔ ولا تختضب بالحناء، اور اسی طریقے سے یہ مہندی بھی نہیں لگائے گی، اور ایسا کپڑا بھی نہیں پہنے گی جس کو رنگا گیا ہو ورس کے ساتھ۔ ورس اصل میں یہ گھاس ہے جو یمن میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ رنگنے کے کام آتی ہے، کپڑے کو رنگنے کے لیے کام آتی ہے۔ اسی طریقے سے زعفران بڑی مشہور بوٹی ہے، بڑی مہنگی بوٹی ہے، اس سے بھی بعض اوقات کپڑے کو رنگا جاتا تھا۔ پرانے دور کی بات ہے، آج کل کے دور کے اندر تو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر یہ ہے کہ عورت سادہ لباس پہنے گی، وہ کوئی بھڑکیلا لباس نہیں پہنے گی، چمکیلا لباس وہ نہیں پہنے گی۔ تو یہ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ایسا کپڑا نہیں پہنے گی جس کو ورس نامی بوٹی یا گھاس کے ساتھ رنگا گیا ہو، اسی طریقے سے ایسا کپڑا بھی نہیں پہنے گی جس کو زعفران کے ساتھ رنگا گیا ہو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو احداد ہے، سوگ منانا ہے، یہ کافرہ پر لازم نہیں، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ عورت بالغ ہو اور عورت مسلمان ہو تو اس کے اوپر سوگ منانا لازم ہے۔ اگر عورت مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، تو اس پر سوگ منانا لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت چھوٹی بچی ہے، نابالغہ ہے، تو اس پر بھی سوگ منانا لازم نہیں ہے۔ البتہ جو لونڈی ہے، لونڈی پر سوگ منانا لازم ہے، یعنی آزاد ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آزاد عورت بھی سوگ منائے گی، اور اسی طریقے سے جو باندی ہے، جو لونڈی ہے، یہ بھی سوگ منائے گی۔ وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ احداد۔ اگلا مسئلہ، نکاح فاسد کی عدت میں اور اسی طریقے سے ولد کی عدت میں احداد سوگ منانا نہیں ہے۔ دیکھیں جو سوگ منانا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نکاح کی نعمت ہے یہ ختم ہو گئی ہے، نکاح کی نعمت ختم ہونے کی وجہ سے عورت پر سوگ منانا لازم ہوتا ہے۔ اور جو نکاح فاسد ہے، نکاح فاسد تو ویسے ہی جائز نہیں ہوتا، اس کو تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو ختم کرو، تو اس کے ختم ہونے پر تو خوشی منانی چاہیے، اس کے ختم ہونے پر سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ولد ہے، ولد اب جب عدت کے اندر بیٹھی ہے تو یہ چونکہ حق نکاح کی نعمت ختم ہونے پر سوگ منانا لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر ولد کا تو نکاح نہیں ہوا ہے، تو اسے آقا اس کے ساتھ وطی کرتا تھا، آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے یا آقا کا انتقال ہو گیا ہے، تو چونکہ یہاں پہ حق نکاح نہیں ہے جس کے فوت ہونے پر سوگ منایا جا رہا ہو، لہذا ولد اگر عدت میں بیٹھی ہے تو یہ بھی سوگ نہیں منائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ نکاح فاسد کی عدت میں اور اسی طریقے سے ولد کی عدت میں احداد یعنی سوگ منانا نہیں ہے۔ وَلَا يَنبَغِي أَن تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ۔ اگلا مسئلہ، ایک عورت ہے وہ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو خاوند نے طلاق دے دی، وہ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اب ایک دوسرا مرد ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں، تو اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو نکاح کا پیغام بھیجے،
کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، جیسے آپ کی عدت پوری ہوگی میں آپ سے نکاح کر لوں گا، تو یہ فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ معتدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ قرآن مجید کے اندر حکم ہے تو یہ والا کام کرنا جائز نہیں ہے، البتہ تعریض جائز ہے۔ اس کو خطبہ نہیں پڑھنا، اس کو خطبہ پڑھنا ہے۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو۔ اگر کوئی شخص عدت کے اندر بیٹھی ہوئی عورت کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے تو واضح طور پر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا کہ وہ کہے کہ آپ کی عدت پوری ہوگی تو میں آپ سے نکاح کروں گا، یہ نہیں کر سکتا، البتہ تعریض کہہ سکتا ہے۔ تعریض کہتے ہیں کہ اشارہ کرنا، کو ہلکا سا کو خفیہ سا اشارہ کر دے۔ مثال کے طور پہ عورت عدت میں بیٹھی ہے، اس کو کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دے کہ مجھے آپ جیسی عورت پسند ہے، یا مجھے ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے جس کے اندر یہ صفات اور وہ والی صفات ذکر کر دی جو اس عورت کے اندر پائی جاتی ہیں، تو جس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو واضح طور پر آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے ہیں عدت میں بیٹھی ہوئی عورت کو، البتہ اس کو کوئی تھوڑا بہت اشارہ کر سکتے ہیں کسی عورت کے ذریعے سے۔ تو یہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ نکاح کے پیغام دینے میں کوئی اشارہ کیا جائے، کوئی خفیہ اشارہ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے متلقہ رجیہ ہے، یہ اسی طریقے سے متلقہ ہے طلاق بائن والی۔ میں نے مبتوتہ کے بارے میں آپ کو اوپر بھی بتایا تھا، مبتوتہ وہ عورت جس کو طلاق بتہ دی گئی ہو، طلاق بتہ یعنی طلاق بائن دی گئی ہو۔ ایسی عورت اگر وہ عدت کے اندر بیٹھی ہے تو عدت کے دوران وہ نہ رات کے وقت گھر سے نکلے گی اور نہ ہی دن کے وقت گھر سے نکلے گی۔ تو عدت کے دوران عورت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی یہی والا حکم ہے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے گی، نہ رات کو نکلے گی نہ دن کو نکلے گی۔ البتہ کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے کچھ کمانا ہے یا بیمار ہو گئی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر دن کے اندر نکلے، رات کے اندر نہ نکلے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے رات میں نکلنا پڑ جائے، مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے، اچانک اس کے درد شروع ہو جاتی ہے اور تکلیف ایسی ہو جاتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو پھر رات کے وقت بھی وہ نکل سکتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو متلقہ رجیہ ہے یہ اسی طریقے سے متلقہ طلاق بائن والی ہے، یہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، نہ رات کے وقت نہ دن کے وقت۔ اور وہ عورت جس کے خاوند کے انتقال ہو چکا ہے، یعنی جو بیوہ ہے، وہ دن کے وقت نکل سکتی ہے اور رات کے بعض حصے میں نکل سکتی ہے۔ یہ وہی والی صورت ہے کہ جب اس کو کوئی مجبوری ہو، اگر اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کے لیے بھی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ نکلتی بھی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے، کو کام کاج کے لیے یا روزی روٹی کمانے کے لیے یا کسی بیماری کے لیے، آخر میں یہ ہے کہ وہ رات اپنے گھر میں گزارے گی، وہ اس کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ رات اپنے گھر سے باہر گزارے۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے جس کی وجہ سے رات باہر گزارنی پڑ جاتی ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چونکہ مجبوری ہے تو مجبوری کی وجہ سے پھر اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ معتدہ عدت کہاں گزارے گی۔ عبارت دیکھ لیں، وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرج الورثة من نصيبهم انتقلت، ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، وقال محمد رحمه الله تعالى لها نصف المهر وعليها تمام العدة الأولى، ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها، وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور معتدہ پر لازم ہے کہ وہ عدت گزارے اس گھر میں جس میں تفریق کے وقت رہنے کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر اس کا حصہ اس میت کے گھر میں سے ہو جو اس کو کافی نہ ہوتا ہو اور ورثہ اس کے حصے کو نکال دیں تو وہ اس گھر سے منتقل ہو جائے گی، اور جائز نہیں ہے کہ خاوند سفر کرے متلقہ رجیہ کے ساتھ۔ اور جب خاوند نے اپنی عورت کو طلاق بائن دی، پھر اس سے نکاح کر لیا اس کی عدت میں اور اس کو طلاق دے دی دخول سے پہلے، تو اس خاوند پر ایک مکمل مہر دینا لازم ہوگا اور اس عورت پر آنے والی عدت لازم ہوگی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے نصف مہر ہوگا اور اس عورت پر لازم ہے کہ پہلی عدت کو مکمل کرے، اور متلقہ رجیہ کے بچے کا نسب ثابت ہوگا اسی خاوند سے، جبکہ وہ بچے کو جن دے 2 سالوں سے یا 2 سالوں سے زیادہ سے، جب تک وہ عورت اقرار نہ کرے اپنی عدت کے مکمل ہونے کا۔ اور اگر وہ بچے کو جن دے 2 سالوں سے کم سے تو وہ اپنے خاوند سے بائنہ ہو جائے گی، اور اگر وہ بچے کو جن دے 2 سالوں سے زیادہ سے تو بچے کا نسب خاوند سے ہی ثابت ہوگا اور یہ اس کا رجوع شمار ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ معتدہ یعنی وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہے وہ عدت کون سے گھر میں گزارے گی۔ تو دیکھیں، طلاق کے وقت تک عورت جس گھر میں رہتی تھی
طلاق ہو گئی ہے تو عورت اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر خاوند کا انتقال ہوا ہے تو خاوند کے انتقال کے وقت تک عورت جس گھر کے اندر رہتی تھی، یعنی رہنے کی نسبت اس عورت کی طرف جس گھر میں کی جاتی تھی اسی گھر کے اندر عورت یہ عدت کو گزارے گی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، یعنی عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، تو عورت کا گھر وہی کہلائے گا جس کے اندر وہ رہتی تھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ معتدہ یعنی وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہے وہ عدت گزارے گی اسی گھر کے اندر جس گھر کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی تھی رہائش کے لیے، حال وقوع الفرقۃ، تفریق کے وقوع کے وقت، یعنی جس وقت تفریق واقع ہوئی ہے اس حالت میں جس گھر کی نسبت اس عورت کی طرف کی جاتی تھی، یعنی عورت جس گھر کے اندر رہتی تھی اسی گھر کے اندر عورت عدت گزارے گی۔ فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيهَا۔ اگلا مسئلہ، شوہر کا انتقال ہو گیا اور ورثاء نے مال تقسیم کیا۔ اب ورثاء نے مال تقسیم کیا، جس مکان کے اندر میاں بیوی رہتے تھے اس مکان کی بھی تقسیم ہو گئی۔ اب عورت کے حصے کے اندر مکان کا اتنا حصہ آیا ہے کہ وہ اس میں نہیں رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2.5 مرلے کا مکان تھا، اس کے اندر 6 ورثاء تھے۔ اب عورت کے حصے میں جو مکان کا حصہ ہے وہ 1 مرلے سے بھی کم ہے، تو 1 مرلے سے کم میں وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اور جو دیگر ورثاء ہیں وہ اپنے حصے میں رکھنے کے لیے عورت کو تیار نہیں ہیں، تو پھر اب یہ ہوگا کہ عورت وہاں سے منتقل ہو کر دوسری جگہ پر عدت گزار سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر منتقل ہونا عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات کے اندر عذر معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی عذر معتبر ہوگا، اور عورت اس وجہ سے اگر اس گھر سے منتقل ہو کے کسی اور گھر میں عدت گزارتی ہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس عورت کا حصہ ہو میت کے گھر میں سے لا یکفی ہے، جو اس کو کافی نہ ہوتا ہو، ایک تو یہ نا کہ اس میت کے کافی زیادہ گھر تھے اور عورت کے حصے کے اندر ایک مکمل گھر آ گیا ہے، یا عورت کے حصے کے اندر ایک اتنا حصہ آ چکا ہے جہاں پہ وہ عدت گزار سکتی ہے، تب تو بالکل ٹھیک ہے وہیں پر عدت گزارے۔ لیکن اگر اتنا حصہ آیا ہے کہ جو اس کو کافی نہیں ہے، کفایت نہیں کرتا ہے، اور جو ورثاء ہے ورثاء اس کو اپنے حصے سے نکال دیتے ہیں، مطلب اپنے حصے میں ورثاء اس کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، انتقلت، تو پھر جو عورت ہے وہ وہاں سے منتقل ہو جائے گی، وہ کسی اور گھر کے اندر عدت گزار لے گی۔ آگے دیکھیں، ولا يجوز ان يسافر الزوج بالمطلقة رجیہ، ایک شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق رجی دی ہے، تو مطلقہ رجیہ یعنی مطلقہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے طلاق رجی کے ساتھ، خاوند کے لیے یہ والی بات جائز نہیں ہے کہ حالت سفر میں اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ لیکن جب طلاق رجی دی گئی ہے، وہ عورت عدت میں بیٹھی ہے، تو اگر تو یہ ہے نا کہ یہ رجوع کرنا چاہتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لے جائے سفر میں، لے جائے، پہلے رجوع کر لے۔ اگر یہ رجوع کرنا نہیں چاہتا ہے، سفر میں اپنے ساتھ لے کے جائے، تو ہو سکتا ہے کہ غیر ارادی طور پر رجوع ہو جائے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ عورت کے لیے نقصان دہ ہوگا کہ عورت کو دوبارہ نئے سرے سے عدت میں بیٹھنا پڑے گا، اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے فرمایا کہ خاوند کے لیے جائز نہیں ہے مطلقہ رجیہ کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جائے۔ آگے دیکھیں، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، شاہد نے اپنی بیوی عائشہ کو طلاق بائن دی۔ اب طلاق بائن دی 10 جنوری کو، اب یہ جو عائشہ ہے یہ بیٹھ گئی ہے عدت میں، معتدہ ہے یہ۔ اب عدت کے دوران مثال کے طور پہ 1 فروری، اب شاہد عائشہ سے رجوع کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر طلاق بائن دی ہو تو خالی خلی رجوع کافی نہیں ہے، دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے۔ تو شاہد نے عائشہ سے دوران عدت دوبارہ نکاح کر لیا، تو کر سکتا ہے۔ تو نکاح جب اس نے کر لیا 1 فروری کو، نکاح کرنے کے بعد اب اس نے عائشہ کو اس سے ہم بستری نہیں کی کہ اس کو دوبارہ طلاق دے دی۔ اب آیا اس صورت میں اس شاہد پر نیا مہر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ جو عائشہ ہے اس کی عدت جب اس نے دوبارہ طلاق دی ہے 1 فروری کو، وہاں سے شروع ہوگی یا پھر 10 جنوری کو جو اس نے پہلے طلاق بائن دی تھی وہی والی عدت چلے گی؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اس میں شیخین ایک طرف ہیں، امام محمد ایک طرف ہیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ اگر عورت کو طلاق قبل دخول دی جائے تو نصف مہر لازم ہوتا ہے اور عورت پر عدت لازم نہیں ہوتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو عورت ہے اس کے ساتھ جو دوسرا نکاح ہوا ہے 1 فروری کو، اس میں چونکہ ابھی دخول نہیں ہوا ہے، طلاق قبل دخول ہے، لہذا اس عائشہ کو جو نیا مہر ملے گا وہ نصف مہر ملے گا، اور یہ جو عائشہ ہے اس کے اوپر 1 فروری سے آگے نئی عدت لازم نہیں ہوگی، بلکہ جو پہلی عدت چل رہی ہے 10 جنوری والی وہی عدت یہ عائشہ پوری کرے گی۔ یہ مذہب ہے کس کا؟ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پر اس صورت کے اندر یہ جو عائشہ ہے اس کو ایک مکمل مہر دیا جائے گا، شاہد سے لے کے نصف مہر نہیں، مکمل مہر لازم ہوگا، اور عائشہ پر نئی عدت 1 فروری سے لازم ہوگی کہ 1 فروری سے وہ 3 حیض پورے کرے گی۔ تو یہ کون فرماتے ہیں؟ شیخین فرماتے ہیں۔ شیخین فرماتے ہیں کہ دیکھیں، شاہد نے عائشہ سے جو پہلے صحبت کی تھی اسی صحبت کو یہاں پر بھی تسلیم کر لیا جائے گا، گویا کہ شاہد نے عائشہ سے دوبارہ صحبت کر لی ہے، لہذا مہر بھی مکمل لازم ہوگا اور دوبارہ نئے سرے سے عائشہ عدت پوری کرے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ جب خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، پھر اسی بیوی سے اس کی عدت کے دوران نکاح کر لیا اور دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی، اب کیا ہے؟ فعلیہ، اس خاوند پر مکمل مہر لازم ہوگا۔
وعلیہا عدت المستقبلہ، اور اس عورت پر ایک مستقبل میں آنے والی عدت لازم ہوگی، یعنی جس وقت طلاق دی ہے اسی وقت سے عورت نئی عدت پوری کرے گی۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عورت کو نصف مہر ملے گا، کیونکہ یہ طلاق قبل دخول ہے، اور عورت پر جو پہلی عدت ہے جو 10 جنوری سے شروع ہوئی تھی اسی کو مکمل کرنا لازم ہوگا۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجِيَّةِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا۔ مسئلہ یہ ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، طلاق رجعی دی، اب یہ جو عورت ہے متعلقہ رجعیہ والی، یہ عدت کے اندر بیٹھی تھی، عدت کے اندر بیٹھی تھی، پھر طلاق کے وقت کے 2 سال بعد اس نے بچہ جن دیا، یہ 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد بچہ جن دیا، 4 سال کے بعد بچہ جن دیا، 5 سال کے بعد بچہ جن دیا، تو آیا یہ جو بچہ ہے اس بچے کا نسب اس شوہر سے ثابت ہوگا یا شوہر سے ثابت نہیں ہوگا؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، بچے کا نسب شوہر سے ثابت ہو جائے گا جب تک عورت اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اگر عورت اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر چونکہ عدت کے بعد خاوند کے لیے جائز نہیں ہے اس عورت سے ہم بستری کرنا، لیکن دوران عدت تو ہم بستری کر سکتا ہے، تو متعلقہ رجعیہ کے ساتھ تو رجوع کیا جا سکتا ہے، دوبارہ نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا جب بھی یہ عورت بچہ جنے گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ خاوند نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا، لہذا یہ جو بچہ ہے یہ خاوند کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ ہاں البتہ اگر عورت خود ہی اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی، تو چونکہ عدت مکمل ہونے کے بعد خاوند اس عورت سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، لہذا اس بچے کی نسبت اس شوہر کی طرف نہیں کی جائے گی۔ یہ فرمایا ہے کہ جو متعلقہ رجعیہ ہے، متعلقہ رجعیہ اگر بچہ جن دیتی ہے اس بچے کا جو نسب ہے وہ اسی شوہر سے ہی ثابت ہوگا۔ جیسا کہ یہ عائشہ ہے نا، اس عائشہ کو بالفرض طلاق رجعی دی گئی تھی، اور اس عائشہ نے طلاق رجعی ہوئی تھی بالفرض 10 جنوری 2024 کو، 2026 کو اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ جو بچہ ہے یہ شاہد کا ہی سمجھا جائے گا۔ اذا جات بھی لسنتین، جب اس نے بچہ جنا ہو 2 سالوں کے بعد یا 2 سالوں سے بھی زیادہ، 3 سالوں کے بعد، 4 سالوں کے بعد، معلوم تقرو، اس کو تقرو بھی پڑھ سکتے ہیں، تقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر وہ ایک قانون لگا ہے، بہرحال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں نے اس کے بارے میں تفصیلی بات کی ہے۔ جب تک وہ عورت اقرار نہ کر لے اپنی عدت کے مکمل ہونے کا، ہاں اگر عورت اقرار کر لیتی ہے عدت مکمل ہو چکی ہے تو پھر چونکہ عدت کے بعد خاوند رجوع نہیں کر سکتا ہے، لہذا بچے کی نسبت خاوند کی طرف نہیں کی جائے گی۔ آگے دیکھیں، وَإِن جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ، وہی والا مسئلہ ہے کہ شاہد نے عائشہ کو طلاق رجعی دی تھی 10 جنوری کو، اور عائشہ نے بچہ جن دیا۔ اب یہ جو بچہ جنا ہے 2 سال سے خالی نہیں، یا تو 2 سال سے کم عرصے میں جنا ہوگا یا 2 سال سے بعد جنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ 10 جنوری 2024 کو طلاق دی تھی نا، ایک تو یہ ہے کہ عائشہ نے جو بچہ جنا ہے یہ بچہ جنا ہے 1 دسمبر 2024، 2 سالوں سے پہلے۔ پھر اس صورت کے اندر حکم یہ ہے، کیونکہ دیکھیں جو بچہ ہے بچہ ماں کے رحم میں 2 سال تک رہ سکتا ہے، تو اب اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ جو شاہد نے عائشہ سے ہم بستری کی تھی یہ طلاق دینے سے پہلے ہم بستری کی تھی، لہذا یہ عائشہ جیسے ہی بچے کو جنے گی عدت اس کی پوری ہو جائے گی اور یہ بائنہ بن جائے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، تو جیسے ہی حمل وضع کرے گی یہ جو عائشہ ہے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ متعلقہ رجعیہ کی جب عدت مکمل ہوتی ہے تو وہ طلاق رجعی طلاق بائن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے 2 سالوں سے کم میں بچہ جن دیا، بانت من زوجہا، تو یہ عورت اپنے خاوند سے بائنہ ہو جائے گی، اور اگر اس نے بچہ جنا ہے 2 سالوں کے بعد، مثال کے طور پہ 10 جنوری کو اس نے طلاق دی ہے 2024 کو، یہ 5 فروری 2026 کو اس نے بچہ جنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب اس نے 2 سالوں کے بھی بعد اس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کے رحم میں 2 سالوں سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ جو عائشہ ہے شاہد نے اس عائشہ سے جو ہم بستری کی تھی طلاق دینے سے پہلے نہیں کی بلکہ طلاق دینے کے بعد کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ متعلقہ رجعیہ کو دوران عدت اگر اسے ہم بستری کر لی جائے تو رجوع ثابت ہو جاتا ہے، تو لہذا بچے کا نسب تو اسی شاہد سے ہی ثابت ہوگا، اور ساتھ ساتھ شاہد کا عائشہ سے رجوع یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں من جات بھی لأکثر من سنتین، اگر عائشہ، اگر اس عورت نے، یہ میں نے مثال دی ہے کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، اگر اس عورت نے بچہ جن دیا 2 سالوں کے بعد، 2 سالوں سے زیادہ عرصے میں، ثبت نسبہ، تو بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہوگا، وکانت رجعۃ، اور یہ خاوند کی جانب سے رجوع شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بچے کے نسب کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والمبدوطة يثبت نسب ولدها اذا جاءت به لاقل من سنتين واذا جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه الا ان يدعيه الزوج، ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين، واذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لاقل من 6 اشهر ثبت نسبه، وان جاءت به ل6 اشهر لم يثبت نسبه، وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان
इल्ला अन यकूना हुनाका हब्लुन ज़ाहिरुन औ इअतिराफ़ुन मिन क़िबलि ज़ौजी फ़यस्बुतुन नसबु मिन गैरि शहादतिन व क़ाला अबू यूसुफ़ व मुहम्मदुन रहिमहुमुल्लाहु यस्बुतु फ़िल जमीइ बिशहादति इम्रातिन वाहिदा। तर्जुमा देख लें। और मुअतद्दा तलाक़ बाइन के साथ उसके बच्चे का नसब साबित होगा जबकि वो बच्चे को जन्म दे 2 सालों से कम में, और अगर वो मुकम्मल 2 सालों पर बच्चे को जनती है तफरीक के दिन से तो बच्चे का नसब साबित नहीं होगा मगर ये कि खामिन दावा कर दे। और वो औरत जिसके खामिन का इंतकाल हो चुका है उस बच्चे का नसब उस खामिन से साबित होगा जबकि उसने बच्चा जना हो वफ़ात और 2 सालों के दरमियान। और जब मुअतद्दा ने इतराफ़ कर लिया इद्दत के मुकम्मल होने का, फिर उसने बच्चे को जन्म दिया 6 महीने से कम में, तो बच्चे का नसब खामिन से साबित होगा। और अगर उसने बच्चे को जना 6 महीने पर तो बच्चे का नसब साबित नहीं होगा। और अगर मुअतद्दा ने बच्चे को जना तो बच्चे का नसब साबित नहीं होगा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, मगर ये कि बच्चे की विलादत की 2 आदमी या 1 आदमी और 2 औरतें गवाही दें, मगर ये कि वहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर हमल मौजूद हो या खामिन की जानिब से इतराफ़ पाया जाए, तब भी नसब साबित हो जाएगा बगैर गवाही के। और साहिबान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन तमाम में एक औरत की गवाही से ही बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। मुअतद्दा अगर बच्चे को जन्म देती है तो फिर आया उस बच्चे का नसब खाविन से साबित होगा या साबित नहीं होगा, इसी से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल हम समझ रहे हैं। कुछ अहकाम हमने गुज़िश्ता सबक में समझ लिए हैं, कुछ अहकाम हम आज के सबक में समझेंगे। पहला मसला देखें, मबतूता। मबतूता यानी वो औरत जिसको तलाक़ बत्ता यानी तलाक़ बाइन दी गई हो, उस बच्चे का नसब आया खामिन से साबित होगा या खामिन से साबित नहीं होगा, तो इसके बारे में उसूल ये है कि अगर उसने 2 साल से कम पर बच्चा जना है तो नसब साबित हो जाएगा, अगर मुकम्मल 2 साल पर या 2 साल से ज़्यादा पर बच्चा जना है तो नसब साबित नहीं होगा। मिसाल के तौर पे खामिन ने औरत को तलाक़ बाइन दी थी यकम रमज़ान को 1445 हिजरी। अब अगर इस औरत ने बच्चा जना है 1447 हिजरी यकम रमज़ान से पहले पहले, मिसाल के तौर पे इसने 15 शाबान बच्चा जन दिया, तो चूंकि 2 साल से कम ये बच्चा जन चुकी है, लिहाजा ये जो बच्चा है बच्चे के नसब खामिन से ही साबित होगा और ये समझा जाएगा कि खामिन तलाक से पहले से हम बिस्तरी कर चुका था। लेकिन अगर ये जो मबतूता है यानी जिसको तलाक़ बाइन दी गई है या ऐसी औरत जिसको 3 तलाक़ें दी गई हैं, ये मुकम्मल 2 साल पर बच्चा जनती है, 15 शाबान ना करें, आप यहाँ पे यकम रमज़ान कर लें, यकम रमज़ान 1447 हिजरी, मुकम्मल 2 साल पर बच्चा जनती है या 2 साल के बाद बच्चा जनती है, तो फिर इस सूरत के अंदर इस बच्चे का नसब खामिन से साबित नहीं होगा, क्योंकि इस सूरत में यकीनन ये जो बच्चा खामिन का नहीं है। देखिए ये फरमा रहे हैं कि मबतूता वो औरत जिसको तलाक़ बाइन दी गई है उसके बच्चे का नसब खामिन से साबित होगा जबकि वो बच्चे को ले आई यानी बच्चे को जन्म दे लियाकल्ला मिन सनतैनी 2 साल से कम अरसे में, वहीदा जात बिही लितमाम सनतैनी, और अगर मुकम्मल 2 साल पर वो बच्चे को लेकर आती है मिन यौमिल फुरक़ती, दोनों में अलहदगी के दिन से, यानी जिस वक्त तलाक हुई है, लम यस्बुत नसबुहु, तो फिर इस सूरत के अंदर नसब साबित नहीं होगा। हाँ, अगर खामिन खुद दावा कर देता है कि ये बच्चा मेरा ही है, मसलन ये कि औरत को तलाक़ बाइन दी गई थी, यही वाली मिसाल देखें, यकम रमज़ान को तलाक दी 2 साल, ये 2 साल के बाद उसने बच्चा जना है और खामिन इस बात का दावा करता है कि बच्चा मेरा ही है, तो फिर इस सूरत में बच्चे का नसब खामिन से साबित हो जाएगा। और फिर उसके अंदर तावील कर दी जाएगी कि मुमकिन है कि खामिन ने इससे गलती से हम बिस्तरी कर ली हो या खामिन ने यह समझा हो कि इसके साथ मेरे लिए हम बिस्तरी करना जायज़ है, जैसा कि मुतल्लिक़ा रजिया के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ होता है। तो लिहाजा चूँकि खुलासा यह है कि खामिन अगर दावा करता है कि बच्चा मेरा है, तो फिर चूँकि सबूत नसब में एहतियात की जाती है, लिहाजा इस बच्चे का नसब खामिन से साबित हो जाएगा। तो ये फरमाया इल्ला अन यद्दई ज़ौजु, मगर ये कि दावा कर ले उसका खामिन, यानी बच्चे के नसब का अगर खामिन दावा करता है तो फिर इस सूरत में बच्चे का नसब साबित हो जाएगा। आगे देखें, मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, यानी वो औरत जिसके खामिन का इंतकाल हो चुका है, ये वाली औरत अगर बच्चा जन्म देती है तो फिर इस बच्चे का नसब खामिन से साबित होगा या साबित नहीं होगा, तो इसके बारे में भी उसूल यही 2 साल हैं। अगर वफ़ात और बच्चा जनने के दौरान जो मुद्दत है वो 2 सालों से कम है तो फिर तो नसब साबित हो जाएगा, अगर 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो फिर नसब साबित नहीं होगा। ये वाली मिसाल देखें, यकम रमज़ान को अगर खामिन का इंतकाल हो गया है, तो अगर यकम रमज़ान 1447 से पहले पहले इसने बच्चा जन्म दिया है तो फिर ये जो बच्चा है बच्चे का नसब उसी खामिन से साबित होगा, और अगर इसने यकम रमज़ान या यकम रमज़ान के बाद 1447 हिजरी में ये बच्चा जना है तो फिर इस बच्चे का नसब खामिन से साबित नहीं होगा। ये फरमा रहे हैं कि मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, इसके बच्चे का नसब साबित होगा खामिन से जबकि इसने बच्चा जना हो वफ़ात और 2 सालों के दरमियान। वइज़ा तरफ़तिल मुअतद्दतु बिनक़िज़ाइ इद्दतिहा, अगर मुअतद्दा इतराफ़ कर ले अपनी इद्दत के मुकम्मल होने का। मिसाल के तौर पे एक औरत है आयशा, इस आयशा को इसके खामिन ने यकम रमज़ान 1445 हिजरी को तलाक दी। अब यकम रमज़ान से आयशा बैठी है इद्दत में, तो आयशा है मुअतद्दा। अब आयशा कुछ अरसे के बाद कहती है कि मेरी इद्दत पूरी हो गई। मिसाल के तौर पे 25 ज़िलहज्जा को आयशा ने कहा कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है।
اب یہ 25 ذی الحجہ، یہ تقریباً 4 مہینے بنتے ہیں، اور 25 ذی الحجہ سے ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے۔ مثال کے طور پہ 15 ربیع الاول کو اس عائشہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اگر اس کی عدت بالفرض پوری ہوئی ہے 25 ذی الحجہ کو، اگر 25 ذی الحجہ کو عدت پوری ہوئی ہو، اور اگر اس نے بالفرض کہیں پر نکاح کیا ہو، تو نکاح کیا ہو تو 3-4 مہینوں میں تو بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے۔ تو 6 مہینے سے اگر یہ پہلے اس نے بچہ جن دیا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جس وقت اس نے 25 ذی الحجہ کو اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، اس اقرار کرتے وقت یہ یقیناً حاملہ تھی، اور حاملہ کی عدت آپ کو معلوم ہے کہ وضع حمل ہوتی ہے، لہذا اس نے جو 25 ذی الحجہ کو اقرار کیا تھا کہ میری عدت گزر چکی ہے، یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس کا یہ اقرار باطل ہو جائے گا، اور یہ جو بچہ ہے اس بچے کا نسب، مثال کے طور پہ اس نے جو بچہ جنا تھا اس بچے کا نام ہوا ماجد، اور خامد جو تھا نا عائشہ کا وہ تھا شاہد، تو یہ جو عائشہ کا بچہ ہے ماجد، اس ماجد کا نسب اسی شاہد سے ہی ثابت ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بچہ جنا ہو 6 مہینے کے بعد، مثال کے طور پہ 25 ذی الحجہ کو اس نے اقرار کیا تھا نا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، اب 25 ذی الحجہ کے بعد 15 ربیع الاول کو اس نے بچہ نہیں جنا، بلکہ 25 ذی الحجہ کے بعد 6 مہینے گزر چکے ہیں، پھر اس نے بچہ جنا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو بچہ ہے بالفرض ماجد، اس کا نسب شاہد سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے کسی کہیں اور جگہ پر نکاح کر لیا ہے، اور چونکہ 6 مہینے کا یہ حمل ہو سکتا ہے، لہذا اس بچے کا نسب سابقہ خامن سے ثابت نہیں ہوگا، اور اس کی عدت جس وقت اس نے اقرار کیا تھا اس وقت اس کی عدت بھی مکمل سمجھی جائے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ، اگر معتدہ نے اعتراف کر لیا اپنی عدت کے پورا ہونے کا، پھر وہ بچہ جن دیا اس نے 6 مہینے سے کم میں، ثابت نسبہ، تو بچے کا جو نسب ہے وہ سابقہ خامن سے ثابت ہوگا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، اور اگر اس نے بچہ جنا ہو 6 مہینے بعد، یہ 6 مہینے کے زیادہ عرصے بعد، 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، لم یثبت نسبہ، تو پھر اس صورت کے اندر جو بچہ ہے بچے کا نسب اس سابقہ خامن سے ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدَ، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی تھی، عورت عدت کے اندر بیٹھی تھی کہ عورت نے بچہ جن دیا، اب آیا اس بچے کا جو نسب ہم خامن سے ثابت کریں گے تو کس وقت کریں گے اور کس وقت نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 3 باتوں میں سے اگر ایک بات پائی جائے گی تو پھر بچے کا نسب اسی سابقہ خامن سے ثابت ہوگا جس خامن نے اس عورت کو طلاق دی ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے لیں تو تب بھی اس بچے کا نسب اسی خامن سے ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس عورت کا حمل پہلے سے ظاہر ہو، جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہو کہ کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی ولادت ہونے پر بغیر گواہی کے ہی اس بچے کا نسب اسی خامن سے ثابت ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر خود اعتراف کر لے کہ یہ جو حمل ہے یہ میرے ہی نطفے کا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر گواہی کے اس بچے کا نسب اس خامن سے ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے، مطلب یہ کہ بچے کی ولادت کے اوپر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی بھی نہیں دیتے ہیں، حمل پہلے سے ظاہر بھی نہیں ہے، شوہر اعتراف بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا حمل ہے، تو پھر اس صورت میں بچے کا نسب شوہر سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ یہ مذہب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کے پوشیدہ معاملات میں مرد کا اطلاع پانا مشکل ہوتا ہے، لہذا ایک عورت کی گواہی مقبول ہے، اس ایک عورت کی گواہی کے اوپر ہی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر بچے کی ولادت کے اوپر ایک عورت دائی نے گواہی دے دی تو پھر اس صورت کے اندر بچے کا نسب شوہر سے ثابت کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جب معتدہ نے بچہ جن دیا تو بچے کا نسب خامن سے ثابت نہیں ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مگر 3 باتوں میں سے ایک بات پائیے۔ نمبر 1، بچے کی ولادت پر 2 آدمی یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں۔ نمبر 2، وہاں پر کوئی ظاہری طور پر حمل موجود ہو، پھر اس صورت میں بھی ثابت ہو جائے گا۔ نمبر 3، اعتراف پائے جائے من قبل الزوج، اس کو قبل پڑھنا ہے، اس کو قبل نہیں پڑھنا، خامند کی جانب سے اعتراف پایا جائے، تو پھر ان ساری صورتوں کے اندر بغیر گواہی کے ہی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام کے اندر ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اور ایک عورت کی گواہی سے ہی بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 43واں باب ہے کتاب العدت، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم زانیہ حاملہ سے نکاح کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ل6 أَشْهُرٍ فَصَاعِدَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ، وَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلَادَةِ، وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَقَلُّهُ 6 أشهر، وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فلا عدت علیہا، وَإِن تزوجت الحامل من الزنا جاز النکاح ولا یطأها حتی تضع حملها۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب خامن نے عورت سے نکاح کیا، عورت نے بچہ جن دیا،
نکاح کے دن سے 6 مہینے سے کم عرصے میں تو بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور اگر اس نے بچے کو جنا ہو 6 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ کے عرصے میں تو بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اگر خاوند اس کا اعتراف کرے یا خاموش رہے۔ اور اگر خاوند ولادت کا انکار کرتا ہے تو بچے کی ولادت ایک عورت کی گواہی سے ثابت ہو جائے گی جو اس بچے کی ولادت کی گواہی دے گی، اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال اور کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ اور جب ذمی نے ذمیہ عورت کو طلاق دی تو عدت نہیں لازم ہوگی ذمی عورت پر، اور اگر زنا سے حمل ہونے والی عورت نے نکاح کیا تو یہ نکاح کرنا جائز ہے، اور خاوند اس عورت سے وطی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب جس تاریخ کو نکاح ہوا ہے اس سے ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس عورت نے بچہ جن دیا، تو پھر آیا یہ بچے کا نسب اسی خاوند سے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا؟ تو پھر اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جو حمل ہے حمل کی کم سے کم مدت ہوتی ہے 6 مہینے، تو جب اس نے 6 مہینے سے پہلے بچہ جن دیا ہے تو پھر یہ جو بچہ ہے یہ اس خاوند کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کا ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ خاوند نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت نے بچہ جن دیا، بچے کو لیا مطلب یہ کہ بچہ جن دیا منذ یومن، اس دن جس دن خاوند نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس سے 6 مہینے سے کم عرصے میں، تو پھر کیا ہے لم یثبت نسبہ، تو بچے کا نسب اس خاوند سے ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نکاح کے دن کے 6 مہینے بعد یا 6 مہینے کے زیادہ عرصے کے بعد اگر اس نے بچہ جن دیا ہے تو چونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے، لہذا اس بچے کا نسب اس خاوند سے ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ، اور اگر وہ بچہ لیا یعنی بچہ جن دیا 6 مہینے بعد، فصاعدہ یہ 6 مہینے سے اوپر 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، 9 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، تو پھر کیا ہے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اگر خاوند اس کا اعتراف کرتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ بچہ میرا ہی ہے، خاوند اقرار کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر خاوند اقرار نہیں کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، تو خاموشی کو بھی رضامندی سمجھا جائے گا، تو تب بھی بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر خاوند انکار کر دیتا ہے، خاوند کہتا ہے بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو پھر اس صورت کے اندر لیان ہوگا، خاوند سے 4 گواہیاں لی جائیں گی، پھر اور سے 4 گواہیاں لی جائیں گی، وہ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو کتاب اللیان میں بتا چکا ہوں۔ وَإِن جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأٍ وَاحِدَةٍ، مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے بچہ جنا 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، یا اس کے بعد کسی عرصے میں اس نے بچہ جنا۔ اب اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بچے کا نسب خاوند سے ہی ثابت ہوگا، لیکن اگر خاوند اس بات کا انکار کر دیتا ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوا، تو بچے کی ولادت کا اگر انکار کر دیتا ہے تو یہاں پر 2 مردوں کی گواہی ضروری نہیں ہے، اگر ایک عورت بھی آگے گواہی دے دیتی ہے، مثال کے طور پہ دائی گواہی دے دیتی ہے یا لیڈی ڈاکٹر گواہی دے دیتی ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو اس بچے کی ایک عورت کی گواہی سے ہی ولادت ثابت ہو جائے گی، اور نسب تو پہلے سے ہی خاوند سے ثابت ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں وَإِن جَحَدَ، اور اگر خاوند ولادت کا انکار کر دیتا ہے تو ولادت ایک عورت کی گواہی سے ہی ثابت ہو جائے گی جو کہ بچے کی ولادت کی گواہی دے گی۔ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَقَلُّهُ 6 أشهر، حمل کی اکثر مدت، زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے اور کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے سے کم حمل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح 2 سال سے زیادہ بھی حمل نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اگر نکاح ہوا ہے اور 6 مہینے سے پہلے اس نے بچہ جن دیا تو پھر یہ جو حمل ہے خاوند سے نہیں شمار ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اگر طلاق بائن دی تھی، طلاق بائن دی پھر طلاق دینے کے بعد 2 سال کے بعد بچہ جنتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی بچے کا نسب خاوند سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ، مسئلہ یہ ہے کہ ذمی مرد نے ذمی عورت کو طلاق دی، تو کیا اس ذمی عورت پر عدت لازم ہوگی یا عدت لازم نہیں ہوگی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ذمی عورت پر عدت لازم نہیں ہوگی، کیونکہ عدت ایک عبادت ہے جس کا مخاطب مسلمان عورت ہے، اور چونکہ ذمی مرد ہو یا ذمی عورت ہو وہ غیر مسلم ہوتی ہیں جو کہ امان دے کر اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کے اوپر عدت لازم نہیں ہوگی۔ وَإِن تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے زنا کیا، زنا کی وجہ سے اسے حمل ہو گیا، تو وہ حاملہ ہے اور یہ حمل ہے زنا کا، آیا اس حاملہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حاملہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اگر تو وہی والا شخص نکاح کرتا ہے جس کے نطفے سے اس کو حمل ہوا ہے، تو پھر وہ شخص اس سے نکاح کرنے کے بعد وطی بھی کر سکتا ہے حالت حمل میں، لیکن اگر کوئی اور شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور شخص بھی اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس دوسرے شخص کے لیے والی بات جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ وطی کرے جب تک یہ بچہ نہ جن دے۔ جب یہ بچہ جن دے گی تو پھر اس کے بعد یہ شخص اس عورت سے وطی کر سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر حاملہ جو کہ زنا سے حاملہ ہے نکاح کرے تو یہ نکاح جائز ہے، ولا یطأہا، اور وہ خامد اس عورت سے وطی نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ حمل وضع نہ کر دے۔
اسی کے ساتھ یہاں تک کتاب العدت مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب النفقات شروع کریں گے۔